السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں، کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے، تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گیا، مولانا صاحب تو اسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہا جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نے، ایڈی ساری کھالی نہیں ایڈی ساری۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تمہیں گھوڑ سوار ماننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب، اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا، اور شکر ہے زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کہ میں اوکھا ہے تو کہ میں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھاٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی؟ تو انہوں نے کہا فک کو رکھا، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کی ہے۔ تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو آ ہی جاتی ہے سلام کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے
تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے. بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو. تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا. تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں. کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین. مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے. یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے. یہ ملتا کچھ نہیں، فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور وہ دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے. سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا. بنی اسرائیل پہلے فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں. پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر، کچھ. اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لایا. تو اللہ تو کریم ہے نا. اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم. تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا. جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مطالبہ نہ کر. اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا
تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، یہ مگر نہ پہ جاؤ. یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں گالیاں دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے. دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتا ہے، سر تے کھلوتا ہے. تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا. نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا. چل جا معاف موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں جا. اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب رب کریم رب. ایک دو حدیثیں سناتے. ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے آج کل، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا کتنے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 6000. تو پہلی صدی میں 6000 بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک، آج کا 6000 نہیں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تو سارا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، سارا. اس نے کہا تھا انفق من بعد مال، کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا غور سے سنو کہ تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. ایک تو گشت کر رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے، ایک تعلیم کرا رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک سویا ہوا ہے. تو میں قربان جاؤں اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. کیا ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے. بیوی کو برابر ملتا ہے جب وہ خوشی سے تیار کر کے بھیجتی ہے، اسے برابر ملتا ہے. اس نے عمل پوچھا کوئی عمل بتائیں. تو اب سنو، میرے نبی نے فرمایا بی بی مصلے تے چڑھ جا، واپس جب تک نہیں آتا تو نے مصلی نہیں چھوڑنا، اور روزہ رکھ اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو نے افطار نہیں کرنا، اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو نے تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھنی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بھلا یہ کون کر سکتا، یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ. سبحان. میرے نبی نے فرمایا بولو تو وقت فرض کرو تو ایسا کر جائے، تجھے اللہ ایسی روحانیت دے دے کہ وہ 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑتی رہے، تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹا ہی نہیں، 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر، 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ. تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا. یہ تو ویسے ہی ناممکن ہے. لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتی. اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت کام، بھائی ایک دوسرے کو شاباش دیا کرو، تانے نہ دیا کرو. تجھے تو دکان نے بٹھا دیا، تجھے تو بیوی بچوں نے بٹھا دیا، تجھے تو دنیا کی اب لگ گئی ہے، یہ مار دیتی ہیں، یہ باتیں مار دیتی. 1 منٹ کے لیے بھی کوئی آ جائے تو واہ واہ آؤ جی آؤ جی، وہ چیز اس کو ابھار دے گی. ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے اکٹھے. فجعل الرجل يتعجب من صنيعه، تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دیکھنے لگا تو واہ واہ کمال ہو گئی، کٹھے 3 ایک امان دنے کٹھے 3، تو وہ ایسے دیکھ اور اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا ہے. تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا، کہہ لیں گے افلا ادلک بافضل مما صنعت، میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں جو میں نے کیا، اس سے بڑا بتاؤں. اچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا
بینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل، ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وصوتہ معلق باصبع، اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ایسے آہستہ آہستہ مارتا ہے، چلاتا ہے، یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے، تو چلتے 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 اس کو اونگ آ گئی، تو اونگ جو آئی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور چابک گر پڑا، وہ سوٹی گر پڑی، فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا، ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے ہوتے ہیں نا، یہ باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریئیکشن ہے۔ میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر۔ عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہو، کون اس کا حساب لگا سکتا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے ہمیں گئے گزرے دو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو۔ مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا۔ میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں۔ تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے ہیں، انصاری بدری، انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے، ان کی پہلی جنگ تھی۔ کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے۔ ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ، تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کے کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں ہو، چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اور آپ نے کہا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا، چند مہینے مشکل سے ٹھہرے، تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، نہ دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر لیا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ واعطی جناحین فی الجنہ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو کے۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک دی۔ فتردد بعد التردد، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ
قد تعلم ما قد كنت مطمئنا هل انت نطفة فی شنہ، اور چھلانگ لگائی اور آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ عبداللہ فقتل، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہلے دو کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا ودخل الجنہ۔ تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس معاملہ ہے آخرت کا۔ پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا، انصاری، کہ یہ جھنڈا پکڑو۔ صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے، کہ میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے تھے اسلام لانے کے بعد، تو اس شور میں سے کسی نے کہا، لہذا پتہ تو نہیں، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہو، خالد کو دو۔ ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو۔ خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں ایسے۔ پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گئے۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو۔ آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، چونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، تو وہ نشانی اس سرد علاقہ ہے۔ اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا۔ اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا۔ ایسا نفسیاتی روک پڑا، وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، وہ اور دب گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے، 10 کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنو۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں۔ تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے، تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے میں باہر نکل گئے۔ اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمرو بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے آ گئے۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے عمر جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دیں، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ ٹھیک۔ تو یہ سارے واپس آئے، 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث بن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی
چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ۔ جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا، تو کہ میں صحرا پار کروں گا۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا تھا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا۔ خالد تو تھکنا جانتے ہی نہیں تھے، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل، وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل، بارش، اور میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش، سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا۔ اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے، مارے جائیں گے؟ اور انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جوڑا ہوا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے۔ تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ، کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم۔ تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا؟ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دے نال بندے نے، یہ تو کام کتنے چلنا ہے۔ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔
ولا تخرج الضعینۃ من الحیرۃ بحلیہا وحللہا تطوف ببیت اللہ لوحدہا ولا تخاف علی نفسہا الا اللہ۔ ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے، تو علی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَاحَرُوا الْبِلَادِ، بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی۔ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی، جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم ہو گیا، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئیں، تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو گے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ رافع کو۔ رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب تھیں، کہنے لگے پانی چاہیے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ۔ انہوں نے سارا بتایا، کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں، کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں گئے، کہا یہاں کدال مارو، کدال ماری، چشمہ باہر آ گیا۔ ڈاکو فتح کی علامت بن گئے، زندگی کی علامت بن گئے۔ تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو۔ روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار تھے، اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000۔ اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر۔ یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن، دونوں طرح کی۔ تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے، اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو، جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا۔ تو 6واں دن تھا یا 9واں دن تھا، جب آخری دن، تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے آ گئے صحابہ۔ تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک دیا، اور اپنی زرہ کھول کے پھینک۔ کون ہے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار؟ یا مریں گے یا اللہ ہمیں فتح دے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے ایسے پکڑا، دونوں مخزومی ہیں نا، اکرمہ بھی مخزومی ہے، خالد بھی مخزومی ہے۔ الیک عنی، ایسے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑائے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، آج ہی تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے کہ ہے کوئی بیعت کرنے والا؟ تو 400 قریشیوں نے بیعت، سب نے اپنے زریں اتار دی اور ٹوپیاں اتار دی اور آستینیں چڑھا کے میدان میں اتر گئے، اور لڑتے 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 یہ آخری دن تھا، اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی۔ رومیوں کا سردار تھا باہان، رومی تھا، ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان، وہ آرمینیا کا تھا، اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر، وہ جارجیا سے تھا۔ اور رومی لشکر میں عیسائی عرب، شامی، رومی، آرمینین، جارجین، یہ سارا لشکر شامل تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی اور وہ باہان مارا گیا، تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے
इकरमा को ढूंढते हुए, तो देखा तो वो आखिरी सांसों में थे और बेटे की जान निकल गई थी। तो उन्होंने बेटे को यहाँ अपनी पिंडली पर डाला और इकरमा को अपनी झोली में डाला और उनके मुंह में पानी डाला। उन्होंने ऐसे आंखें खोली, का कौन? का खालिद। मा फ़अल अल्लाहु बिल मुस्लिमीन, क्या हुआ मुसलमानों का? का अबशिर अक़र्रल्लाहु ऐनिक, अल्लाह तेरी आंखें ठंडी करे, अल्लाह ने फतह दी। का अच्छा, उमर को कहना जो तुमने कहा था वो हमने कर दी। उमर को कहना जो तुमने कहा था वो हमने कर दी। आंखें बंद हो गई। अरब की आदत है, जब वो गुस्से में होते हैं तो माँ के नाम से पुकारते, जब वो खुशी में होते तो बाप के नाम से पुकारते। तो हज़रत खालिद को गुस्सा आ गया और कहा, हज़रत उमर की वालदा का नाम था हंतमा। तो उन्होंने कहा, ला यज़म इब्न हंतमा अल्लाह नस्तशहद, अल्लाह नुस्तशहद। हंतमा का बेटा अब ये दावा नहीं कर सकता कि हमने अपनी जान के नजराने पेश नहीं किए हैं। और अल्लाह ताला ने इसमें सुहैल इब्न अमर शहीद हुए, हारिस बिन हिशाम शहीद हुए, ज़रार बिन अज़वर शहीद हुए, और इसमें माज बिन अमर बदरी साहबी हैं वो शहीद हुए, अमर बिन माज वो शहीद हुए, और ऐसे बड़े सहाबा शहीद हुए।